اور پھر دیکھیے رہین مطلب مرہون. دیکھیے رہین رہن رکھا ہوا اور اسی سے ہے مرہون بھی ہوتا ہے, مطلب گروی شدہ چیز, گروی چیز یعنی جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. ایک کا گناہ اللہ تعالیٰ دوسرے پر نہیں ڈالیں گے, اسی کو اس کا بدلہ ملے گا. اس میں یہ بھی ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم مدد دیں گے انہیں, یعنی وہ مدد دیے جائیں گے یا ہم مدد دیں گے انہیں بِفَاكِهَةٍ پھلوں سے, وَلَحْمٍ اور گوشت, اس وجہ سے وہ جو یشتہون خواہش کریں گے. فَاكِهَةٍ کس کے لیے آیا ہے؟ پھلوں کے لیے آیا ہے. اور وہیں فاکہین پہلے کس کے لیے آیا تھا؟ مزے کرنے والوں کے لیے آیا تھا, مزے کرنے والے ہوں گے تو ان پھلوں میں بھی مزہ ہوگا. تو یہ فاکہین پھلوں کے لیے بھی آتا ہے اور مزے کے لیے بھی آتا ہے. اور ہم دیں گے انہیں فاکہۃ پھل اور گوشت, اس وجہ سے جو یشتہون وہ خواہش کریں گے, یعنی جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہی ان کو مل جائے گا. اور وہاں جا کر بھی جو پرندوں کو دیکھیں گے, اتنے خوبصورت خوبصورت جانور پرندے ہوں گے تو ان کا گوشت کھانے کا ان کا دل کرے گا, اور جیسی خواہش ہوگی ایک دم پکا پکایا وہ ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. یتنازعون وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے. یتنازعون باب مفعلہ پر ہے یہ. یتنازعون نون زا عین اس کا روٹ ہے. چھینا جھپٹی کرنا, کھینچا تانی کرنا, یعنی ایک دوسرے سے کھینچ کر لینا, یعنی آپس میں اتنا تکلف ہوگا جنتیوں میں کہ وہ مزے کے لیے چھینیں گے. اس لیے نہیں کہ کم ہے وہ, بلکہ مزے کے لیے چھینیں گے اور بے تکلف ہی ہوگی وہاں پر. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ تکلف کر رہے ہیں, بے تکلف ہی ہوگی. تو ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے. فیہا اس میں کاسن جام پر, لا نہیں لغون بےہودی مطلب لغو یعنی بےہودہ بات ہوگی. فیہا اس میں, اور نہ ہی تعصیم کوئی گناہ ہوگا. اسم سے بنائیے تعصیم کوئی گناہ ہوگا. کس میں؟ وہ جو جام ہوگا, وہ جو ڈرنک ہوگی یعنی پیالہ. اچھا اصل میں کاس کس کو کہتے ہیں؟ پیالے کو کہتے ہیں, جس میں جو کسی مشروب سے بھرا ہوا ہو, یعنی کسی پیوی چیز سے بھرا, پینے والی چیز سے بھرا ہوا ہو, ڈرنک سے, تو اس کے بارے میں بھی چھینا جھپٹی کریں گے. لیکن اس ڈرنک کے اندر کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی, یعنی سر نہیں گھومے گا اور ہمارے ہوش نہیں جائیں گے, ہم بالکل ہوش میں رہیں گے, اور نشہ نہیں ہوگا اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. وَيَطُوفُ اور گھوم رہے ہوں گے. یطوفو چکر لگانے کے لیے, دیکھیں طوف یطوف طواف بھی اسی سے, اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ طواف کہنا بھی کیا ہوتا ہے؟ گھومنا ہوتا ہے. تو یطوفو وہ گھوم رہے ہوں گے, گھوم رہے ہوں گے ان پر غلمان غلمان نوجوان خادم. غلمان غین لام میم سے بنائے, جیسے غلام ہوتا ہے نا اسی روٹ سے, غین لام میم سے بنائے, جو کسی یعنی جوان خادم, کیونکہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوں گے. ٹھیک ہے, ایکٹیو ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے, اور وہ ان پر گھوم رہے ہوں گے, یعنی ان کے ہاتھوں میں وہی چیز ہوگی جو جنتی طلب کریں گے, جو جنتی مانگیں گے. لہم ان کے لیے, کأنہم جیسا کہ وہ لؤلؤ موتی ہیں, مکنون چھپائے ہوئے. موتی کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا دیکھنے میں, تو وہ کیسے لگیں گے کہ جیسے کہ موتی ہوں, موتی بکھرے ہوئے ہوں, اور بہت خوبصورت لگیں گے, نوجوان اور بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے, اور ہر وقت حاضر رہیں گے, کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جنت میں جانے کے بعد کام بھی نہیں کرنا پڑے گا, تھکان بھی نہیں ہوگی. وَأَقْبَلَ اور وہ متوجہ ہوں گے. کل بھی آیا تھا یہ, آمنے سامنے ہونا, متوجہ ہونا, کسی کے سامنے ہونا, اور وہ متوجہ ہوں گے, آمنے سامنے ہوں گے. بعضهم ان کا بعض علی بعض بعض پر, یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے, یعنی جنتی لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں گے, باتیں کریں گے. اور کیا کریں گے, کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارا کرتے تھے. آگے آئے گی ان کی بات. قالو وہ کہیں گے, انا بے شک ہم, کننا تھے ہم, قبلو اس سے پہلے, فی اہلینا اپنے گھر والوں میں, مشفقین ڈرنے والے. فمنا تو احسان کیا اللہ نے ہم پر, وقانا اور اس نے بچا لیا ہمیں عذاب سے, سموم بہت گرم ہوا کے. سموم پہلے بھی آیا ہے, سموم گرم ہوا کے لیے آتا ہے, جلس دینے والی ہوا, اور جہنم کے نام میں سے بھی ایک نام ہے سموم. اور سوم ایک زہر کو بھی کہتے ہیں, تو زہریلی ہوا ہوگی وہ. تو
وہ کیا کہیں گے، یعنی جنتی آپس میں باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ہم زندگی گزارتے تھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی فکر تھی، اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عذاب سے بچا لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر بھی ہمیں قرآن کی باتیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی فکر میں ڈالنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن کی باتیں، نصیحتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ہمارا ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ اس تھوڑے سے ٹائم بیٹھ کر ہم گھر والوں کو بھی اکٹھا کریں اور تھوڑی سی مجلس کریں، چاہے 10 منٹ یا 15 منٹ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں تاکہ جنت میں وہ ہمارے ساتھ ہوں۔ انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، من قبل اس سے پہلے، ندعوہ ہم پکارتے اسے، ندعو دعا سے بنائے، دعویٰ پکارنا مضارع، ہم پکارا کرتے تھے اس کو، بے شک وہ وہی برو بہت احسان کرنے والا، بر نیکی کے لیے بھی آتا ہے، اور بر اللہ تعالیٰ کے نام میں سے ایک نام ہے، یعنی بہت احسان کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ کیا کہیں گے کہ جب ہم دنیا میں تھے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، ہم اس کا ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت احسان کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ تھوڑی سی پورے دن میں تھوڑی سی باتیں ہماری کیسی ہونی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہر وقت غیبتیں ہوتی ہیں، ہم بیٹھتے ہیں ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، یعنی فالتو باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں، اور کسی کسی گھر میں بالکل نہ کے برابر ہوتی ہیں، کبھی کبھار اتفاق سے ہوتی ہیں، اور پھر جنت میں بھی بیٹھ کر وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، اور پھر جیسا رویہ ہمارا یہاں ہوگا ویسا رویہ ویسا ہی، جیسا عمل ہم یہاں کریں گے ویسا ہی ہمیں بدلہ اس کا ملے گا۔ تو ہم خود دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، گھر والوں کی بھی فکر کریں، اپنی بھی فکر کریں۔ فذکر تو نصیحت کیجیے، امر ہے یہ، ذکر تو نصیحت کیجیے، فما تو نہیں ہے، انتا آپ بھی، نعمتی فضل سے، نعمت فضل سے، ربی کا آپ کے رب کے بھی، کاہن ولا اور نہ ہی مجنون، یعنی نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ ہی آپ مجنون ہیں، یعنی دیوانے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور مجنون کہا جاتا تھا، تو اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نصیحت کریے، آپ کاہن نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ یا یقولون وہ کہتے ہیں، شاعرون ایک شاعر ہے، نتربصو ہم انتظار کر رہے ہیں، بھی اس کے بارے میں، ریبا شک میں، منون زمانے کی، موت کی، اصل میں منون کس سے بنا ہے، اس کا روٹ میم نون، من احسان کے لیے بھی آتا ہے، اور منون جو ہے وہ بھی موت کے نام میں سے ایک نام ہے، منون موت کے نام میں سے ایک نام ہے، اور ریب کہتے ہیں شک کو بھی، اور ریب کہتے ہیں حادثوں کو بھی، حادثوں کو، وہ چاہتے تھے کہ زمانوں کے حادثوں سے آپ کو موت آ جائے اور ان کو چین مل جائے، یہ مشرکین مکہ کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے یہ تو ایک شاعر ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا زمانے کی گردش کا، یعنی زمانے کی موت کا، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان سے، قل کہہ دیجئے، تربصو انتظار کرو، انی تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا تامروہم حکم دیتی ہے انہیں، امرہ سے بنائیے، تامرو حکم دیتی ہے انہیں، احلامہم ان کی عقلیں، احلام ہا لام میم اس کا روٹ ہے، حلم سے بنائیے، حلم کی جمع ہے، حلم بھی اسی سے ہے، حلم کس کو کہتے ہیں، عقل کو، سمجھ کو، تو وہ بھی اسی سے ہے، یعنی ان کی عقلیں، بہذا اس کا، یا وہ قوم ہے طاغون سرکش، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کبھی تو کاہن کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، طرح طرح کے الزام لگاتے تھے آپ پر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ کسی شاعر کو، کیا ایسی کبھی کسی شاعر کی مخالفت ہوئی ہے کہ جیسے وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یا کبھی کسی کاہن کے پیچھے ایسے پڑے ہیں جیسے وہ آپ کے پیچھے پڑے ہیں، یا کسی مجنون کو انہوں نے اتنی توجہ دی ہے جتنی توجہ وہ آپ کو دے رہے ہیں، جو آپ کو وہ اتنا زیادہ پریشان کر رہے ہیں، اور ان کی عقلیں کیسی کیسی سرکشی والی باتیں کرتی ہے، یعنی یہ سب جھوٹے الزام لگاتے ہیں،
یا تقولون یقولون وہ سب کہتے ہیں تقولہ اس نے گڑھ لیا اسے. تقولہ تقولہ بھی قاف واو لام سے بنائے قول سے کسی پر جھوٹا بہتان لگانا آتا ہے. جب یہ اس باب پر آتا ہے تو یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اسے بلکہ نہیں وہ سب ایمان لاتے یعنی یہ سب تو جھوٹ بول رہے ہیں. فَلْيَأْتُوا تو چاہیے کہ وہ لائیں بی حدیثن کوئی بات مثلی ہی اس جیسی اگر ہیں وہ صادقین سچے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے ہیں اور کہ اس جیسی کوئی بات لے کر آؤ. یعنی اگر یہ قرآن ان کو جھوٹا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس جیسا کچھ لے کر آؤ اگر وہ سچے ہیں تو. اور یہ چیلنج اس سے پہلے بھی کتنی بار کیا گیا ہے, سورہ بقرہ میں, سورہ یونس میں, سورہ ہود میں یہ والا چیلنج کیا گیا ہے. لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی اس چیلنج کو پورا کریں اور کوئی ایسی کلام کوئی ایسی بات لے کر آئیں جیسا قرآن ہے ایسی کوئی صورت بھی لے کر آئیں. یا خلقو وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے, من غیری شیئن بغیر کسی چیز کے, یا وہ خالقون پیدا کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں, یعنی وہ ایسے ہی پیدا کر دیے گئے یعنی کہ بنا کسی وجہ سے پیدا کر دیے گئے, یا وہ کسی اور چیز کو پیدا کرنے والے ہیں. یعنی سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یا خلقو انہوں نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو بلکہ لا یوقنون نہیں وہ عقل رکھتے. یا عندہم ان کے پاس خزانے ہیں ربی کا آپ کے رب کے, یا وہ مسیطرون نگہبان ہیں. مسیطرون نگہبان سواد تو را اس کا روٹ ہے سطر سے, سین آتا ہے اس کے روٹ میں, یہاں سین کو سواد سے بدل دیا گیا. روٹ کیا ہے اس کا سین تو را سطر سے, یہاں پر سین کو سواد سے بدل گیا یعنی لکھنے والے دروگا محافظ نگہبان, کیونکہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں پر نظر رکھتا ہے اور پھر لکھتا ہے تو اسی سے ہے یہ. یا ان کے پاس خزانے ہیں مطلب دروگا ہیں ربی کا آپ کے رب کے, یا وہ نگہبان ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان آیتوں میں یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں سے شروع ہو رہی ہیں یعنی سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور یہ قرآن کا خاص انداز ہے. یعنی سوچو ہر بات پر غور و فکر کرو, باقاعدہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ان باتوں پر دھیان دو. یا لہم ان کے لیے سلمن کوئی سیڑھی ہے, سلم کہتے ہیں سیڑھی کو, یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے, یستمیعون وہ غور سے سنتے ہوں فیہی اس میں یعنی اس میں چڑھ کر. فلیاتی تو چاہیے کہ وہ لے آئیں, فا مطلب تو لام چاہیے کہ وہ یاتی لے آئیں, مستمیعہم ان کا سننے والا, ان کا سننے والا, بی سلطانن کوئی دلیل مبین کھلی ہوئی. یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے وہ یعنی آسمان پر چڑھتے ہوں اور آسمان کی کتابیں جو ہیں وہ یا آسمان میں جو باتیں ہو رہی ہوں وہ سنتے ہوں. اچھا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے لے کر آئیں کوئی ان کا سننے والا, یا جس سے انہوں نے سنا ہو, یا کوئی بات یا کسی نے سنی ہو تو اس کو لے کر آؤ, کوئی دلیل ہو تو لے کر آؤ. یا لہو اس کے لیے ہیں بناتو بیٹیاں, ولکم اور تمہارے لیے ہیں بنون بیٹے. یعنی انہوں نے کیا کہا تھا, مشرکین نے ایک الزام اور بھی لگایا تھا نا کہ حضور یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتے بیٹیاں ہیں اور ہمارے پاس بیٹے ہیں. یعنی وہ خود اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنا دیتے تھے. تو پھر کوشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, پھر ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس بیٹیاں ہیں اور کیا اس کے لیے بیٹیاں یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. یا تسألوہم آپ مانگتے ہیں ان سے, تسألو سوال سے, سآلہ کہ سوال کرتے ہیں ان سے, مانگتے ہیں ان سے کوئی اجر, تو وہ من مغرمن تاوان سے, مغرم کہتے ہیں بوجھ کو, تاوان کو, بوجھ سے, مسقلون بوجھل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا دھیان دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مذہب کے ٹھیکیدار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ٹھگتے ہیں, پیسے کماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے بھی شادی کری, یعنی شادی سے پہلے بھی جب حضرت خدیجہ کے لیے آپ نے تجارت کری تھی تو اس سے بہت زیادہ نفع ہوا اور اس پیسے کو بھی آپ نے دین کے خاطر لگا دیا.
پھر نبوت کے بعد جب آپ کا نکاح، جب نبوت ملی اور آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے اور آپ مالدار ہوئے، تو اس پیسوں کو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دین میں سارا کا سارا لگا دیا. یعنی دین آنے کے بعد تو سارا کا سارا پیسہ آپ کا چلا گیا. تو یہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ آپ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، بلکہ سچا دین لے کر آئے ہیں، اور آپ ان سے کوئی سوال نہیں کر رہے اور آپ مالدار بھی نہیں ہو رہے جو کہ آپ لوگ ان کو کچھ دے رہے ہوں. یا عندہم ان کے پاس غیبو غیب ہے تو وہ یکتبون لکھ رہے ہیں، یعنی کوئی ایسی غیب کی چیز ہے جس سے وہ لکھ رہے ہیں. یا یریدونا وہ ارادہ کرتے ہیں، قیدن ایک چال کا، فالذین تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ وہی المکیدونا چال میں آنے والے ہیں. مکیدونا چال میں آنے والے ہیں. ایک ہوتا ہے چال چلنے والا اور ایک چال میں آنے والا، یعنی مقول. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ چال چل رہے ہیں خود ہی اپنی چال میں آئیں گے. یعنی بری چالیں جو ہیں اپنے چلنے والوں کو ہی نقصان دیتی ہیں. جو اپنے لیے، جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود اس کے اندر گر جاتا ہے. یہ بات خود اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چال چلتے ہیں وہی اس میں جائیں، جنہوں نے چال چلی اور خود ہی اس چال میں آنے والے ہیں. تو اگر کوئی ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا اچھالتا ہے یا کوئی چال چلتا ہے تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. یا ہم اللہ تعالیٰ کے کام میں نکلتے ہیں، ہماری مخالفت ہوتی ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو چالیں چلے گا وہ اپنی چال میں ایک دن خود آئے گا. تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ چالوں کو تو پلٹنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. یا لہم ان کے لیے الہن کوئی معبود ہے غیر اللہ اللہ کے علاوہ، سبحان اللہ پاک ہے اللہ اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ پاک ہے. نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے. وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھیں کہ صفن کوئی ٹکڑا من السمائی آسمان سے، ساقطن گرنے والا، ساقط سین قاف تا اس کا روٹ ہے، سقطا گرنے والا، یقولو وہ کہیں گے صحابن یہ بادل ہے، مرکوم تہبت. یعنی اگر عذاب مانگتے تھے نا تو جب آسمان سے کوئی دیکھتے تھے کہ کچھ چیز گر رہی ہوتی ہے، کوئی گر رہا ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں یہ تو ایک بادل ہے، یہ تو بادل گر رہا ہے، تہبت ہے. یعنی اس کو دیکھ کر بھی مشرکین مکہ ماننے کو تیار نہیں تھے. یعنی اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. جب ان سے کچھ اگر عذاب کے بارے میں ڈرایا جاتا تھا تو بھی وہ نہیں مانتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دیکھ لیں گے کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا عذاب بن کر ان کے سروں پر گر رہا ہے تو بھی ان کو یقین نہیں ہوگا، بلکہ وہ صاف صاف کہہ دیں گے یہ تو بادل ہے جو کہ پانی برسانے کے لیے آیا ہے اور کچھ نہیں ہے. فَذَرْهُمْ تو چھوڑ دو ان کو یہاں تک کہ یلاقو وہ جا ملے، ملاقات کریں، جا ملے، یومہم اپنے اس دن سے، الذی یوم مطلب دن، ہم مطلب ان کے دن سے، الذی وہ جو فیہ اس میں، یسعقون وہ بے ہوش کیے جائیں گے. صاد عین قاف صاغ بے ہوشی کے لیے، جب وہ بے ہوش کیے جائیں گے. یعنی کون سا دن؟ قیامت کا دن. بے ہوشی طاری ہو جائے گی، یعنی سب جو ہے وہیں مر جائیں گے اور پھر دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، بار بار سمجھانے پر بھی یہ نہیں مان رہے، تو ان کو چھوڑ دو. اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ میرے سامنے آئیں گے اور مجھ سے ملاقات کریں گے، اور بے ہوشی والا دن ہوگا جب وہ بے ہوش کیے جائیں گے. یوما جس دن لا یغنی نہیں کام آئے گا، انہم انہیں، قیدہم ان کی چال کچھ بھی، اور نہ ہی وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. یعنی ان کی کوئی بھی چال کام نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے کچھ بھی بہانے یا کچھ بھی قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے ان کی مدد کریں گے. کیوں ایسا کیوں؟ نہ تو ان سے کچھ قبول کیا جائے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا، حق کو نہیں مانا. نبی جب آئے تو ان کو نہیں مانا، اور حق کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو توڑنا پھوڑنا پڑتا ہے. آپ خود کا بندہ ہوتے ہیں پہلے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہوتا ہے. یعنی یہ جو ٹوٹنے کا اور پھر جڑنے کا عمل ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ہمیں جو ہے اپنی نفس کو کچلنا پڑتا ہے، ہمیں دنیا کو دنیا کے معاملے میں اپنی سوچیں بدلنی ہوتی ہے، آخرت کو اپنی سوچ کو آگے وسیع کرنا ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے. تو بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ چینجز لانے ہوتے ہیں.
اور اس لیے لوگ حق کو جلدی سے قبول نہیں کرتے کہ سب کچھ بدلنا پڑے گا، بہت توڑ پھوڑ ہوگی، اس کے بعد تقویٰ آئے گا. تو دنیا میں بھی قبول نہیں کرتے تھے، اور آخرت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کوئی بہانے نہیں سنے گا اور ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا اور بے شک للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے عذاباً ایک عذاب ہے، دونا ذالکا علاوہ اس کے، ولیکنہ اور لیکن ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے. یعنی دنیا میں آخرت میں تو عذاب ملے گا، اس کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا. وَاصْبِرْ تو صبر کیجئے، لی حکمی حکم کے لیے، ربی کا اپنے رب کے، فَإِنَّكَ تو بے شک آپ بھی آیونینا ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آیونین ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، عین سے. فسبی اور تسبیح کیجئے بحمدی حمد کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، ہینا جس وقت تقومو آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا کرتے تھے، اور پھر ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ دین کے راستے میں بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے پروسیس میں ہوتے ہیں. پہلے تو ہم اپنے نفس کے بندے ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ کے بندے بن رہے ہوتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں، اس علم کے راستے میں نکلتے ہیں تو بہت کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، اور پھر جب لوگ پریشان کریں، تانا دیں، مخالفتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بہت زیادہ دقتیں آئیں، تو پھر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، حمد کرو جس وقت آپ کھڑے ہوں. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کو، فَسَبِّحُ اس کی تو تسبیح کرو اس کی، رات میں سے فَسَبِّحُ تسبیح کرو اس کی، وَإِدْبَارَ اور ادبار پلٹنے کے بعد، نجوم ستاروں کے، اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد. مطلب تسبیح ادبار نجوم کا سے مراد کیا ہے، ستاروں کے غروب ہونے سے کا مراد، یعنی ستاروں کے ڈوب جانے کے بعد، مطلب فجر کی سنت اور فرض. ٹھیک ہے، فجر سے بھی مراد ہے کیونکہ صبح کی نماز کا وقت حقیقت میں ستاروں کے پیٹ پھیر جانے کا وقت ہوتا ہے، تو جب ستارے ڈوب رہے ہوں. ضحاک کہتے ہیں کہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور فجر کی 2 سنتوں کی بڑی اہمیت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. یعنی جو 2 سنتیں ہیں فجر کی، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا، یعنی جب ہم قصر کرتے ہیں نا سفر میں، تب بھی آپ ان سنتوں کو پڑھا کرتے تھے، جبکہ سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی. پھر بہت اہمیت ہے ان سنتوں کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نمازیں پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ وہ آدمی ہرگز بھی آگ میں نہیں جلے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی نماز فجر اور نماز عصر. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی بھی دھکم پیل یا مشقت نہیں ہوگی، بس اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یا غروب ہونے سے پہلے نمازوں میں سنتیں پڑھو، یعنی اس میں سستی نہ کرو، تو ایسا کر لیا کرو. یعنی ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو یہاں پر ان 2 آیتوں سے مراد کیا ہے، ہینا تقوم یعنی جس وقت آپ کھڑے ہوئے ہوں، یعنی جب نماز میں کھڑے ہوں تب تسبیح پڑھو، جب تبلیغ کے لیے کھڑے ہوں تب ہم پڑھتے ہیں، جیسے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ہم شروعات کرتے ہیں. اسی طرح جب نیند سے سو کر اٹھتے ہیں تب دعا پڑھتے ہیں، اور پھر اسی طرح رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور پھر کسی مجلس کے اینڈ پر جب ہم جب سبحانک اللہم کی تسبیح کرتے ہیں. اور اسی طرح جب بھی کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اور اس سے کوئی گناہ کی بات ہو جائے اور وہ اس کو پڑھ لیا کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے انسان بے دھیانی میں ایک بات ایسی کر جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے سارے زندگی کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے آخر میں یہ پڑھنا چاہیے سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.